آقا امام حسین، ایک دن آقا حسین کے پاس میں ایک سائل آیا، آپ اندر نماز پڑھ رہے تھے، اس نے باہر دروازے پہ ایک پرچے پہ کچھ لکھ کر کے بھیجا، اندر لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے۔ آقا حسین نماز میں مشغول تھے، اس نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا، تو پھر اس نے کچھ لکھ کر کے غلام کے ذریعے بھیجا، تو میرے آقا امام حسین کے پاس جب دوبارہ کو لکھی ہوئی چیز پہنچی، اس میں لکھا تھا میں نے سنا تھا یہ گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے، اس گھرانے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں گیا، میں خالی ہاتھ لوٹ کر جا رہا ہوں۔ آقا حسین نے نماز کو پورا کیا اور غلام کو بھیج کے کہا اسے روک لو۔ آپ اپنے گھر کے اندر گئے، جو درہم و دینار آپ کے گھر میں اس وقت موجود تھے، آپ نے وہ درہم و دینار کی تھیلی اٹھائی اور اس سائل کو دیتے ہوئے کہا تم نے بہت جلدی کر دی، اگر تھوڑا اور رک جاتے تو ہم اور تمہاری مدد کر دیتے، یہ درہم و دینار کی تھیلی لے جاؤ۔ آقا حسین فرماتے ہیں تم یہ سوچ لینا کہ تم نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اور ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اتنا کرنے کے باوجود یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، طرف سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، شان امام حسین، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر وہ دور بھی آتا ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے، پھر وہ گھڑی بھی آتی ہے، پھر وہ ساعت بھی آتی ہے، پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے جس کے لیے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ وہ گھڑی آنے والی ہے جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے اور جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے، یزید نے امام حسین پہ دباؤ ڈالا، میرے آقا امام حسین کو رات میں گورنر ہاؤس میں بلایا گیا۔ آقا رات کے اندھیرے میں حسین پہنچے، گورنر ہاؤس میں تو مروان بیٹھا ہوا تھا، اس وقت مدینے کے گورنر کا نام ولید بن عتبہ تھا اور کوفے کے گورنر کا نام نعمان ابن بشیر تھا اور بصرہ کے گورنر کا نام ابن زیاد تھا۔ آؤ ذرا دیکھو، ولید نے امام حسین سے کہا کہ تم یزید کی بیعت کر لو، یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیعت کا جو طریقہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنی، جیسے عمر فاروق اعظم خلیفہ بنی، جیسے عثمان غنی خلیفہ بنی، جیسے مولا علی خلیفہ بنی، بات جمعے کے دن مسجد میں رکھو، مسلمانوں کی جماعت جس پر اتفاق کر لے اسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ کہا میرے آقا حسین نے اور چلنے لگے۔ مروان بولا جانے مت دو، اگر حسین چلے گئے تو سمجھ لو بعد میں بیعت لینا مشکل ہو جائے گا، ابھی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ حسین کے سر کو قلم کر دو۔ میرے حسین کو جلال آ گیا، فرمایا تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے، تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ کہا حسین نے اور اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ چھوٹا سا قافلہ ہے میرے آقا امام حسین کا، نانا مصطفیٰ کے روزے پہ آئے، نانا میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو۔ آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جسے آپ اپنی پشت پہ بٹھایا کرتے تھے، اے میرے نانا جسے آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنی ماں فاطمہ کے مزار پر آئے، امی آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے۔ امام حسن کے مزار پر آئے، بھائی آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے۔ اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا شہر سب کو عزیز ہوتا ہے۔ آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا، آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر نبی کا شہر مقدس چھوڑ دیا، آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر مدینے کی سرزمین کو چھوڑ دیا۔ کون سی مدینے کی سرزمین ہے؟ وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں نبی نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ علامہ حسن کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس مدینے کی سرزمین کو حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو تاریخ اٹھا کر کے،
کل عمرہ کر کے لوگ آ رہے ہیں، کچھ دنوں پہلے لوگ حج کر کے آئے ہیں۔ آپ ان حاجیوں سے پوچھئے، آپ ان عمرہ کرنے والوں سے پوچھئے، آپ ان علماء کرام سے پوچھئے، جب حاجی مدینہ شریف پہنچتا ہے تو وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب نبی کے روضے پہ حاضری دیتا ہے، سنہری جالیاں پکڑ کے دعا کرتا ہے، مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مولا اس دیار میں تو نے پہنچا دیا، 8 دن مدینے میں کب گزر گئے حاجی کے پتہ نہیں چلتے۔ 8 دن کے بعد اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، اب مدینہ چھوڑ کے مکے کے لیے نکلنا ہے۔ حاجی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب کو آستین میں جذب کرتا ہے حاجی۔ اور جب مدینے سے نکلتا ہے سامان لے کر کے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے نبی کے روضے کی طرف۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا، مڑ مڑ کے حاجی گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے اور جب اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ یہ اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جس کا مکان مدینے میں نہیں ہے، جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، جس کا گھر مدینے میں نہیں ہے، جس کا سرمایہ مدینے میں نہیں ہے۔ یہ اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جس نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے، صرف سنہری جالیوں کو دیکھا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے۔ اس حاجی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب مدینہ چھوٹ رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رک رہے ہیں۔ تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، نانا کا روضہ مدینے میں ہے، ماں کی تربت مدینے میں ہے، بھائی کا روضہ مدینے میں ہے۔ حسین سے جب مدینہ چھوٹتا ہوگا کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا شہر چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو، جو فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو عصر اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا۔ وہ حسین سے جب مدینہ چھوٹتا ہوگا تو کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ جیسے ہی قافلہ لے کے مدینے سے باہر نکلا میرا حسین، مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا نانا کے روضے کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف؟ تو میرا حسین کہتا ہے بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آواز دی کسی نے حسین مدینے کی بہاریں چھوڑ کے جا رہے ہو، حسین مدینے کے نظارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حسین کا مدینے سے محبت نہیں ہے، حسین جواب دیتے ہیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت ہے، مدینے کی ہر ہر ادا سے محبت ہے۔ کہاں حسین پھر کیوں؟ تو میرا حسین جواب دیتا ہے ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نانا کی شریعت ہے۔ حسین محبت چھوڑ جائے گا، نانا کی شریعت کو بچائے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے پہنچ گئے، مکے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ حسین کے پاس خطوط آئے، حسین کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ شاعر پکار کے کہتا ہے شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے، شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے، کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے۔ بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر حسین، ذکر حسین، شان حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے
چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جاگی بازی دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، ماشاءاللہ دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ کوفے کے لیے نکلے، تقدیر نے کربلا پہنچا دیا، مقدر نے کربلا پہنچا دیا۔ پہلا لشکر 1 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کیا گیا۔ پہلا لشکر 1000 کی تعداد میں ہر کی کمانڈری میں آیا، جس نے کربلا کے میدان میں روکا۔ حسین جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ کیسے یزیدی ہیں جو آقا حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور انہی کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ یہ گویا یزیدی بھی جانتے ہیں کہ آقا حسین حق پر ہیں، یہ یزیدی بھی پہچانتے ہیں کہ حسین حق پر ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا لشکر جو آیا تھا وہ عمر ابن سعد کی کمانڈری میں آیا، 22,000 یزیدی ٹوٹل آئے۔ کتنے آئے؟ 22,000۔ کتنے کے مقابلے میں؟ 72 کے مقابلے میں، اور 72 بھی ایسے، ان میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، 6 ماہ کے بچے ہیں، ان میں کم سن بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں 72 اور کہاں 22,000؟ ڈبل بھیج دیتا ابن زیاد، 100 بھیج دیتا، 200 بھیج دیتا، 300 بھیج دیتا، 400، 500، 1000، 2000، 3000 بھیج دیتا۔ 72 کے مقابلے میں 22,000، بات سمجھ میں آتی ہے؟ دنیا نے کہا اے ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی ہے؟ 72 کے مقابلے میں 22,000 بھیج رہا ہے۔ اب یہ علماء تڑپیں گے، ایسا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ تو ابن زیاد کی عقل جواب دیتی ہے کہ ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ 72 میں دیکھ رہا تھا۔ 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ 72 میں دیکھ رہا تھا کہ انہی 72 میں مولا علی کے ایسے شیر آئے ہوئے ہیں کہ جو تنہا کئی ہزار کے لیے کافی ہے، اس لیے اس نے 72 کو نہیں دیکھا، 72 میں دیکھا۔ کو دیکھنا اور ہے، میں دیکھنا اور ہے۔ وہابیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہہ دیا جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں میں دیکھا تو پکار اٹھے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ دیکھنا اور ہے، میں دیکھنا اور ہے۔ ابن زیاد نے 72 کو نہیں دیکھا بلکہ 72 میں دیکھا۔ انہی 72 میں شیر خدا کا شیر امام حسین بھی ہے، انہی 72 میں حضرت عباس بھی ہے، انہی 72 میں حضرت عباس کے جو 4 بھائی تھے، ایسے ایسے شہزادے تھے مولا علی کے جو تنہا کئی ہزار کے لیے کافی تھے۔ آپ جانتے ہو شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے مرہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے۔
आका हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे बल्कि मुख्तार थे। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैं आका हुसैन की अगर आपको करामत बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आका हुसैन ने अपने वालिद के साथ जंगें लड़ी थी, वो जंग के तरीके जानते थे, वो जंग के हालात जानते थे, वो जंग लश्कर देख करके समझ जाते थे कि ये किस करवट जाने वाला है। आका हुसैन ने जो मेन खेमा था अज़वाज का और मस्तूरात का, उस खेमे के चारों तरफ से खंदक खुदवाई और खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग लगवा दी और एक रास्ता छोड़ा आने जाने के लिए ताकि कोई दुश्मन पीछे से आकर के खेमे पे हमला न कर दे। आका हुसैन के पास एक यजीदी घोड़ा दौड़ा के आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा दी माज़अल्लाह। आका हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए, ए अल्लाह इसे आग का अजाब दे दे। इतनी दुआ करना थी हुसैन की, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे, उसका घोड़ा बिदका और उसका पैर जीन में फंस गया। घोड़ा ले जा करके उसी आग में डाल देता है और वो यजीदी वहीं जल करके राख हो जाता है। यजीदी आया और आकर के कहने लगा, हुसैन नहरे फुरात का पानी देख रहे हो कैसे मौजे मार रहा है, कैसे लहरें मार रहा है। परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। ये कौन सी नहरे फुरात है? ये वही नहरे फुरात है। जब मौला अली शेर खुदा खलीफा थे तो आप देखो कूफे में आपका दारुल खिलाफा था। मौला अली शेर खुदा के पास कूफे के लोग आए, बोले हुजूर फुरात का पानी बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी ज्यादा बढ़ जाए उसमें सैलाब आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी कूफे तक पहुंच जाए, हुजूर कुछ कीजिए। मौला अली ने इमाम हसन को साथ में लिया, मौला अली ने इमाम हुसैन को साथ में लिया और अपना असा हाथ में लेते हैं, नहरे फुरात के करीब जा करके अपना असा नहरे फुरात की तरफ करके कहते हैं, मौला अली ए फुरात के पानी कम हो जा। इतना कहना था मौला अली शेर खुदा का, फुरात का पानी कम हो गया। आपने फरमाया इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर और कम कर दीजिए। आपने फिर असे का इशारा करके कहा ए पानी कम हो जा, पानी और कम हो गया फुरात का। फिर कहा अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर अभी और कम कर दीजिए। मौला अली ने अपना असे का इशारा करके फरमाया ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला गया। फरमाया अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हाँ इतना ठीक है। देखो मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे इमाम हसन को साथ लिया है, इमाम हुसैन को साथ लिया है और फुरात के किनारे पे फुरात का पानी नीचे करके अपने बेटे हुसैन को बता दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन इस फुरात के ऊपर कल भी तेरे बाबा का कब्जा था, आज भी तेरे बाबा का कब्जा है और कयामत तक तेरे बाबा का कब्जा रहेगा। और दुनिया ने देख लिया वो 22,000 यजीदियों का कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए फुरात के पानी पर था। उसके बाद से आप देख लो कल भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, कयामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर रहेगा। वो 22,000 यजीदियों की कब्र आपको करबला के मैदान में ढूंढे से नहीं मिलेगी। उन 72 हुसैनियों के मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके नहरे फुरात के किनारे पर यही पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहे। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो नहरे फुरात पर कल भी मेरे हुसैन का कब्जा था, आज भी मेरे हुसैन का कब्जा है और सुबह कयामत तक मेरे हुसैन का कब्जा रहेगा। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। उसने कहा हुसैन एक कतरा भी तुम्हारे खेमे में पानी का पहुंचने नहीं देंगे। मेरे आका इमाम हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला इसे प्यासा मार दे। इतनी दुआ करना थी कि उसका घोड़ा बिद का पैर जीन में फंसा। पूरे मैदान करबला में लेके घोड़ा भागता रहा। वो अल अतश
العطش، العطش کی آواز لگا رہا تھا، پیاس پیاس، مجھے پیاس لگی ہے۔ یزیدی مشکیزیں لے کر اس کی طرف دوڑے، پورے مشکیزوں کے منہ کھول دیے، ایک قطرہ بھی پانی کا اس کے حلق میں نہیں گیا، اور وہ ایسے ہی پیاسا پیر رگڑ کر کے مر گیا۔ یہ ہے میرے آقا امام حسین۔ دیکھ لو میدان کربلا میں حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے حسین اگر مالک و مختار ہوتے تو ان کے بچے پانی کے لیے ترستے رہے، ان کے بچے پیاس سے تڑپتے رہے، وہ پانی اپنے خیمے والوں کو کیوں نہیں پلا پائے؟ اے ظالم تجھے کیا پتا، یہ کام تو حسین تو بہت بڑی بات ہے، یہ کام تو حسین تو بہت بڑی ذات ہے۔ حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی شان دیکھ لو، جسے دنیا والے غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ پانی کربلا میں بھی بند ہے، پانی اجمیر میں بھی بند ہے، وہاں نواسۂ رسول ہے، یہاں عطائے رسول ہے۔ جب غریب نواز پہ پانی بند کیا گیا، حسین نے استقامت دکھائی، حسین نے ثابت قدمی دکھائی، اور جب غریب نواز پہ بند کیا گیا تو فرمایا مرید سے جا ایک کاسا لے کر کے جا اور پانی لے کر کے آ انا ساگر کا۔ جب مرید پہنچا کہا ایک کاسا بھر لے، کہا بھر لو۔ جب کاسے کو لگایا تو پورے انا ساگر کا پانی اس پیالے کے اندر آ گیا۔ پانی لے کر کے مرید غریب نواز کے پاس آ گیا، غریب نواز نے دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھ لو میرا بابا میدان کربلا میں مجبور نہیں تھا بلکہ مختار تھا۔ ارے جب ان کے بیٹوں کی شان کا یہ عالم ہے کہ پانی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، تو کربلا میں حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سوال کربلا کے میدان سے ہوا، جواب اجمیر میں دیا جا رہا ہے۔ غریب نواز نے کیسا جواب دیا ہے؟ آپ کہو گے کہ حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ حسین چاہتے تو نہر فرات کو اپنے خیمے میں بلا لیتے، کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو سنو اے ٹاپر سروا والو، کرامت کسے دکھائی جاتی ہے؟ حسین کا جو مقابلہ تھا وہ ان سے تھا، داڑھی ٹوپی والوں سے تھا، اور جب داڑھی ٹوپی والوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھائی جاتی ہے، اور غریب نواز کا مقابلہ ان سے تھا، اس لیے غریب نواز نے کرامت دکھا کر کے آؤ کرامت دیکھو پڑھو کلمہ، کرامت دیکھو پڑھو کلمہ۔ اس لیے غریب نواز نے پانی اپنے پاس بلا کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ میرا بابا کربلا کے میدان میں مجبور نہیں بلکہ مختار تھا۔ اور فاروق مدنہ پوری نے کہا پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، دوزخ سے عاصیوں کو چھڑانے کی بات تھی، پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں، کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حسین مجبور کا نام نہیں، حسین مختار کا نام ہے۔ میدان کربلا میں جب جنگ کے طریقے شروع ہوتے ہیں، 9 محرم کو لوگ لشکر لے کر آ گئے یزید کی طرف سے۔ وہ آئے، عمر ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ ہم آ گئے لڑنے کے لیے۔ آقا حسین نے فرمایا کیا کوئی رات میں بھی جنگ ہوتی ہے؟ کہیں رات میں بھی لڑائی ہوتی ہے؟ ایسا کرو صبح فیصلہ ہوگا، ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، چلو اور ان کی پیاس میں اضافہ ہو جائے گا۔ آقا حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ آقا حسین نے ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ حسین ایک رات اور اپنے رب کی عبادت کر لے، ایک رات اور اپنے رب کی عبادت کرے، اور ایک رات اپنے رب کو یاد کر لے۔ آج ہم ایسو آرام میں رہ کے اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ دیکھو آقا حسین تلواروں کے سائے میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ آقا حسین صبح کو جب جنگ کے طریقے شروع ہوئے، کرام آپ نے شہادتیں سنی ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، اپنی مسجد کے امام صاحب سے آپ نے سنا، اور علاقے میں جلسے ہوتے ہیں، شہادتیں آپ سنتے رہتے ہو۔ امام حسین کی شہادت سے کیا پیغام ملتا ہے وہ پیغام میں آپ تک پہنچاؤں اور اپنی تقریر کو ختم کروں۔ آؤ ذرا دیکھو میرے آقا امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر جس نے چلایا تھا وہ عمر ابن سعد تھا۔ یہ کون عمر ابن سعد ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جو میدان احد میں
اپنے سینے پہ تیر روک رہے تھے، آقا دعا کر رہے تھے، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، یہ سعد تیر چلاؤ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا امام حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے۔ کیا انقلابات ہیں زمانے کے، ذرا باپ کی تقدیر دیکھو اور ذرا بیٹے کی تقدیر دیکھو۔ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا حسین کی طرف تیر چلاتا ہے، حسین کے غلام آگے بڑھے، حضرت ظہیر نے جام شہادت نوش کیا، مسلم ابن اوسجہ نے جام شہادت نوش کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، حضرت حر نے جام شہادت نوش کیا، یکے بعد دیگر جو آپ کے دوست تھے، عزیز تھے، احباب تھے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے۔ 4 لوگ باہر کے تھے، ایک حضرت حر، ایک ان کے بھائی اور ایک ان کا غلام اور ایک وہب بن عبداللہ کلبی۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی محبت میں جام شہادت نوش کیا، اور 18 یا 19 گھر والے بتائے جاتے ہیں امام حسین کے۔ آؤ ذرا دیکھو، عمر ابن سعد نے کہا لوگوں حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، جب ان کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب یہ یزید کی بیعت کریں گے، کیونکہ اولاد کا غم الگ ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین کا جوان بیٹا میدان کربلا میں آیا، جسے دنیا حضرت علی اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا اے چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ بچپن میں مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے، مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتے تھے، اے میرے چچا پانی لا دیجئے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، تلوار ہاتھ میں لی، چلنے لگے تو حضرت امام حسین نے روک لیا، اے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کو ٹریننگ دینے والے ہو۔ حضرت عباس بولے میں ابھی پانی لے کر کے آتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے، بڑی تیزی کے ساتھ بتا کے تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر کے نہر فرات کی طرف پہنچے، اور جیسے ہی آپ نہر فرات پر پہنچے آپ نے پانی کو مشکیزے میں بھرا، چلنے لگے تو شمر نے اعلان کیا اے لوگوں ایک قطرہ بھی خیمے میں حسین کے پانی کا نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے تیر چلنے شروع ہو گئے، حضرت عباس کا داہنا بازو ایک شقی کی تلوار سے قلم ہو گیا، بایاں بازو بھی آپ کا قلم ہو گیا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبا لیا تھا، نظر تھی اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدا دے رہی تھی۔ حضرت عباس دوڑا دوڑا کے آنا چاہ رہے تھے کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، آواز لگائی یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی حسین آپ کا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی عباس کو سنبھالیے۔ حسین کے کانوں میں جب آواز پہنچی آپ گھوڑا دوڑا کر کے میدان کربلا میں آئے، جوان بھائی کے جسم پہ نظر پڑی آقا حسین کی، تڑپ گئے میرے حسین، میرے بھائی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ حضرت عباس کی چند سانسیں ہیں، بولے بھائی میری ایک بات سن لیجئے، میری بیٹی سکینہ سے کہنا کہ وہ چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت پی لیا۔ حضرت عباس کو اٹھایا میرے حسین نے، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین نے پوری زندگی کی طاقت اکٹھا کر لی ہو۔ حضرت عباس کو لا کے سکینہ کے سامنے لٹایا، اے میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ حضرت عباس سکینہ سامنے بیٹھی ہے، اپنے سر کو ہلا کے کہتی ہے چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ، چچا اتنا روٹ گئے آپ، چچا ایک بار کہہ دو کہ تیرا چچا روٹ کر نہیں گیا ہے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے۔ میرے آقا امام حسین نے بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ 71 لوگوں نے جب جام شہادت نوش کر لیا تب میرا حسین سوچتا ہے اب میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ آقا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا اے میری بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے، ہر مقام پہ صابرہ و شاکرہ رہی ہے۔ آج تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، جب اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں چلتے دیکھے تو صبر کرنا۔ آقا حسین اپنی بیوی شہربانوں کو صبر کی وصیت فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، باپ ہو تم اولاد والے ہو، بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹی
से कहा मेरी बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। ये मेरे आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, फिर उसके बाद तलवार उठाई, कई बहादुरों को जहन्नम में पहुंचाया। हुसैन की तलवार थी, एक सरवा टापर वालों, हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको, वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जो हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तुम मोहब्बत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है। हुसैन के मानने वालों, आज इस पैगाम प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी सजदा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, हुसैन के सच्चे आशिक बन के दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन से मोहब्बत का दावा करो और नमाजें छोड़ते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर शराबे पीते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर जुआ खेलते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर दूसरों का हक मारते रहो। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में से एक पैगाम हमको देकर जा रहे हैं कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, रब की इबादत मत छोड़ना। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन करबला के मैदान से आखिरी सजदा करके गए और क्यों क्या पैगाम दे करके गए। हुसैन जब अपने घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन जैसे ही सजदे में पहुंचे, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया गया। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। क्यों कुर्ब मिलता है? इसलिए कुर्ब मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में जाकर के अपने नाना के नाम की तस्वीर बन गए। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए कयामत तक यही सदा आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरी
استقلال کو سلام، حسین تیرے استحکام کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے بچپن کو سلام، حسین تیری جوانی کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں، اے صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائے جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، علی و فاطمہ شبہ سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پر گھر کو لٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ امام حسین کی شہادت تک میں نے بیان کر دیا، کبھی موقع ملا اس کے آگے کا بیان کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے عرض کرنے میں غلطی ہو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تا پر سروا والو تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔